السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کچھ بات ہم کریں گے سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے۔ ان کو اغوا کیا گیا، کہاں سے کیا گیا، کیسے کیا گیا، کرنے والے کون ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ عمران ریاض خان کی بازیابی کا کیس آج پھر عدالت میں سماعت تھی، وہ کس موڑ پر ہے، اور میں آپ کو ساتھ میں آج کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر نہیں کی ہیں عمران ریاض خان کی بازیابی کو لے کر۔ میں نے کس کس سے رابطہ کیا، کیا مجھے آگے سے جواب ملا، اور اب بھی میں جو کوششیں کر رہا ہوں وہ کس حد تک پہنچی ہیں عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے، اور ان سے یعنی کہ جن سے میں کہہ رہا تھا بازیابی کے لیے معاملات کی کوشش کر رہا تھا، ان سے میں نے کیا کیا کچھ کہا، وہ میں آپ کے ساتھ سب آج شیئر کروں گا۔ میں نے سوچا تھا میں نہیں کروں گا، لیکن آج میں آپ کے ساتھ وہ سب رکھ دوں گا، سب کھول کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے فواد چودھری صاحب نے جو کل اپنا استعفیٰ دیا، ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی وہ پارٹی کا عہدہ بھی چھوڑیں، پارٹی بھی چھوڑیں۔ ایسا کیا تھا کہ ان کو یہ سب کرنا پڑا، جبکہ اب سے کچھ دن پہلے وہ شروع کے لوگوں میں سے تھے جو چھوٹے جیل سے، اور اس کے بعد وہ آرام سے اطمینان سے گاڑی میں بیٹھے تھے اور چلے گئے تھے۔ وہ ایک دن پورا گزرا ان کا ہائی کورٹ میں، جب وہ بھاگ کے بھی اندر گئے، پھر رات کو وہ چلے گئے گھر، تو سب اچھے کی رپورٹ لگ رہی تھی، اور ایک ایفیڈیوٹ بھی انہوں نے دیا ہوا تھا۔ لیکن پارٹی چھوڑنے والا معاملہ کیا بنا، کون بلیک میل کر رہا تھا، کس بات پر بلیک میل کر رہا تھا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اہم فوکس کس بات پر بلیک میل ہو رہا تھا نا، کیا جا رہا تھا، اس پر ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو لے کر جو ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، میرے کوئی ماما، چاچا، تایا، کسی عزیز کی پارٹی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف از another پولیٹیکل پارٹی، جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن ہر پارٹی کے کچھ پازیٹیوز اور کچھ نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ پچھلے ایک سال میں نے پی ایم ایل این میں بڑی خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، بڑا میں نے بیٹھ کر سوچا کہیں سے کچھ مل جائے، کچھ نہیں ملا۔ پیپلز پارٹی کی بھی بڑی کوشش کی، کچھ نہیں ملا، بالکل کچھ نہیں ملا۔ طاقت کا سر چشمہ عوام اور جعلی مقبولیت، یہ ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا اب کوئی نام لینے والا نہیں، یہ تیسرا پوائنٹ اٹھایا گیا ہے۔ میں ان تینوں کو ایڈریس کروں گا۔ سب سے پہلے سمیع ابراہیم صاحب، ہمارے قابل احترام جرنلسٹ، اور کل وہ اپنا پروگرام کر کے بول نیوز اسلام آباد کے دفتر سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب سے تقریباً 8-9 سال پہلے میرے پڑوسی ہوا کرتے تھے سمیع ابراہیم صاحب۔ میں نے اور سمیع ابراہیم صاحب نے ایک چینل میں کام بھی کیا ہوا ہے 24 نیوز پر، اور پھر اس کے بعد وہ بول کا حصہ بن گئے، اور بڑا زبردست پروگرام سمیع ابراہیم صاحب کرتے ہیں، اور کھل کر بولتے ہیں، بے دھڑک ہو کر بولتے ہیں۔ میری صدیق جان سے ملاقات ہوئی تھی، آپ سمجھیے 12 تاریخ کو عمران خان صاحب لاہور آئے تھے، 13 تاریخ کو میری صدیق جان صاحب کو رات کو لیٹ فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں میرا بہت سی باتیں ہوئیں، اور ان میں ایک سوال بھی تھا کہ سمیع ابراہیم صاحب تو خیریت سے ہیں نا؟ تو صدیق جان نے مجھے آگے سے کہا کہ ہاں جی وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ تو میں نے کہا یار میں نے ابھی ان کو 9 تاریخ کو، 10 کو، 11 کو میں نے وقفے سے ان کو سنا ہے، اور بڑے اگریسو چل رہے تھے سمیع ابراہیم صاحب، تو کہیں وہ خطرے میں تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی خطرہ تو ہر وقت ہے، خطرہ تو مجھ پر بھی ہے، صدیق جان پر بھی ہے۔ بائی دا وے اطلاعات تو یہی ہے میرے پاس کہ صدیق جان کا بھی نمبر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو سمیع ابراہیم صاحب بھی اسی طرح وہ ڈینجر زون میں تھے، لیکن وہ کھل کر بات کیے جا رہے تھے، وہ نہیں روک رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ڈینجر زون میں ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی بھی پھر ان کی اس میں ٹون کا وہ جو اگریشن تھا وہ برقرار رہا۔ بہرحال سمیع ابراہیم صاحب کل اپنے دفتر سے نکلے، دفتر سے نکل کے ان کا دفتر اسلام آباد میں میلڈی مارکیٹ میں ہے، میلڈی مارکیٹ کے بالکل ساتھ جہاں پہ دفتر ہے تو ساتھ ہی بالکل اپارہ تھانہ بھی ہے، اور اپارہ تھانے کا وہ ایس ایچ او کہ جس نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا پچھلے دنوں میں، سجاد حیدر صاحب ویٹرن ہمارے پائلٹ جو تھے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ان کو وہ جس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے، وہی تھانہ اپارہ کے ایس ایچ او تھے وہ، اور وہ بڑے نون لیگ کے بڑے خاص آدمی ہیں، اور بڑے وہ ان کی رشتہ داریاں وغیرہ بھی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو پرچی پہ لگایا گیا۔ بہرحال وہ دفتر سے نکلے، دفتر سے نکلتے ہوئے ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ان کو گرفتار کرنے کی، اغوا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ کہ عمران ریاض جب گرفتار ہوا تو عمران ریاض گرفتار ہوا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، اس سے پہلے عمران ریاض جب گرفتار ہوا تو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار ہوا، اس سے پہلے جب عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی تو عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی اسلام آباد ٹول پلازا پہ، تو وہ سب کی ویڈیوز موجود ہیں آن ریکارڈ۔ صدیق جان بھی گرفتار ہوا تو صدیق جان کی بھی ویڈیو ہے،
تو کوشش یہ کی گئی کہ وہاں سے نکل کر جب وہ کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسی سنسان جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ان کے ساتھ ان کا کوئی قریبی بھی ویڈیو نہ بنا سکے، کسی دکان کا کوئی کیمرہ نہ لگا ہوا ہو، کسی کوئی پیٹرول پمپ کا کوئی کیمرہ نہ لگا ہوا ہو، ایسی جگہ کا چناؤ کیا گیا۔ تو دفتر سے نکلتے ہی، کیونکہ صدیق جان کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو وہ بول نیوز کے دفتر سے وہ باہر نکلے تو وہ باہر ہی وہیں سے گرفتار کر لیا گیا تھا، تو وہاں پر کیمرے پر ان کی ریکارڈنگ بھی آ گئی۔ تو سمیع صاحب کے لیے انتظار کیا گیا کہ وہ وہاں سے میلڈی مارکیٹ کو 4 سیکٹرز لکھتے ہیں، ایک پورا سیکٹر جو ہے وہ تو G6 کہلاتا ہے، لیکن اس کو آگے سے وہ اب سب ڈویژن ہے، ایک ہے G6 1 ہے، G6 2 ہے، پھر G6 3 ہے اور G6 4 ہے۔ G6 1 2 and 3 میں 4 میں زیادہ تر وہاں پہ بھی ہیں، سرکاری رہائش ہے وہاں پر، گھر بھی ہیں اور بھی اس طرح کی سرکاری وہاں پر اکوموڈیشن موجود ہے، لیکن پرائیویٹ بھی ہیں۔ G6 3 میں بھی پرائیویٹ میں بھی ہیں، سرکاری بھی ہیں، لیکن G6 1 and 2 میں ٹوٹل سرکاری ہے۔ وہاں سے وہ میلڈی سے نکلے، رستے میں اسلام آباد ہوٹل پڑتا ہے، اور اسلام آباد ہوٹل کے پاس سے ہوتے ہوئے جب وہ آگے پہنچے 7th ایونیو کے پاس، کیونکہ وہاں سے وہ پھر G6 1 and 2 میں کے بیچ میں سے سڑک گزرتی ہے، جیسے وہ آگے پہنچے اور 7th ایونیو جو بڑی سڑک ہے جو اسلام آباد دامنے کو کا جو آخری جہاں سڑک ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر آگے آپ نکلتے ہیں دامنے کو پہاڑ پہ جانے کے لیے، تو وہاں سے لے کے اور آگے حساس ادارے کا دفتر ہے وہاں تک یہ 7th ایونیو ہے۔ تو 7th ایونیو پر ان کو 4 گاڑیوں میں، سادہ لباس میں تھے اور وردی میں بھی لوگ موجود تھے، ان کو وہاں سے غائب کر دیا گیا اور ان کے ڈرائیور سے بھی گاڑی کی چابی لے لی گئی تاکہ وہ پیچھے فالو نہ کر سکے۔ اب دیکھیے کہ کتنا پکا کام کیا گیا کہ اس سے پہلے یہ ان کو پتا تھا کہ جی ویڈیو بھی بن جاتی ہے، فالو بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں لے کر گئے ہیں، تو انہوں نے جگہ وہ چنی جہاں پہ ویڈیو نہ بن سکے۔ وہاں پر کوئی جو شہر کے سیف سٹی کے کیمراز ہیں وہ بھی نہیں ہیں، اور بڑی پن پوائنٹ لوکیشن تھی کہ کوئی ویڈیو نہیں سامنے آئے گی، بالکل نہیں پتہ چلے گا کون لے کر گیا، کہاں لے کر گیا، گاڑی کا کیا نمبر تھا، تفصیل تھی، کیونکہ عمران ریاض کے کیس میں سیالکوٹ اور سیالکوٹ کے بعد پھر ڈسٹرکٹ جیل جب لے کر جایا گیا تو عدالت میں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں کیس چل رہا ہے، تو وہاں پر یہ خاص طور پہ اس ایشو کو اٹھایا گیا اور وہ ویڈیو سامنے آئی کہ یہ دیکھیں یہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کی ویڈیو ہے، اسی طرح یہ تھانے کا ریکارڈ ہے، یہ ڈسٹرکٹ جیل کی ویڈیو، یہ ڈسٹرکٹ جیل کا ریکارڈ اور یہ ڈسٹرکٹ جیل کے باہر کا حصہ کہ جہاں پر ان کو لے کر جایا گیا، تو پتہ چل گیا۔ تو سمیع صاحب کو اس لیے ایسی جگہ کا وہاں پر چوائس کی گئی اٹھانے کے لیے، اور سمیع صاحب سے ان کا فون بھی لے لیا گیا، ان کے پاس گاڑی میں اور بھی کچھ جو چیزیں تھیں، تقریباً 3 فون تھے، وہ تینوں کے تینوں لے لیے گئے، ڈرائیور سے بھی اس کا فون لے لیا گیا، ڈرائیور نے پھر دفتر سے دوسری گاڑی کی چابی منگوائی، بلکہ گھر سے گاڑی کی دوسری چابی منگوائی، اور پھر اس طریقے سے انہوں نے سب کو اطلاع دی کہ جی یہ معاملہ ہو گیا۔ اب سمیع ابراہیم صاحب ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس، FIA، اس کے علاوہ سیکٹری داخلہ، سیکٹری انٹیریئر اور ان کے جو دفتر کے ہیں آفس کے ریپرزینٹیٹیوز، ان سے کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا ہے، اور راجہ عامر عباس صاحب وکیل ہیں، علی رضا صاحب جو سمیع ابراہیم صاحب کے بھائی ہیں وہ اس میں مدعی ہیں، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ جی انہیں اس طریقے سے اغوا کیا گیا اور ان پر پہلے بھی اس طرح سے FIRs اور اس طرح سے ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا ہے، FIA کی طرف سے بھی ڈرایا دھمکایا جاتا رہا ہے، تو ان کو بازیاب کرایا جائے۔ تو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، لیکن اس میں 2 آپشنز ہیں، یا تو عمران ریاض کی طرح اس معاملے پہ سمیع ابراہیم صاحب کو بالکل ہی کئی دنوں کے لیے، ہو سکتا ہے 2 ہفتے 3 ہفتے، اس سے بھی زیادہ ٹائم، سمیع ابراہیم صاحب، کیونکہ عمران ریاض کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران ریاض مان نہیں رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنے موقف کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، تو لہٰذا وہ اس پر ہی از آن ٹو اٹ۔ تو جہاں تک بات ہے سمیع ابراہیم صاحب کی، تو سمیع ابراہیم صاحب کا ہو سکتا ہے دیر از کوائٹ اے پاسبلٹی کہ وہ اوریہ مقبول جان صاحب کی طرح ذرا جلدی واپس آ جائیں، ان کو اتنے دن نہ رکھا جائے، 3 دن 4 دن زیادہ زیادہ، اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، سینسٹیو اس وجہ سے ہے بیکاز آبویسلی اٹس اباؤٹ اے جرنلسٹ، اباؤٹ اے ورکنگ جرنلسٹ، اور ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ عمران ریاض خان کے کیس میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ عدالتوں کو تالے لگا دینے چاہیے۔ ایک طرف چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر رضا بندیال صاحب جو آئین پر عمل درآمد کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، جو قانون کی بات کرتے رہے ہیں، جو کہتے رہے ہیں جی 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں، انہوں نے جب یہ کہہ دیا تھا نا کہ مناسب فیصلہ آئے گا، میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ یہ معاملہ یہاں پر ہی ٹھپ ہو گیا، کیونکہ مناسب فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، اور اس مناسب فیصلے کو جب 15 تاریخ تھی، اور 15 تاریخ سے بھی پہلے انہوں نے کہا تھا مناسب فیصلہ آئے گا، پھر 15 تاریخ کو سماعت ہوئی، اس دن وہاں پر بائی JUIF اور
پی ٹی ایم کے سارا وہاں پر میلہ لگا ہوا تھا، تماشا لگا ہوا تھا بالکل کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ. تو پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد کی آگے ڈیٹ دے دی گئی. ایک ہفتے کے بعد کی ڈیٹ کا مطلب تھا کہ جی ڈیٹ تھی 22 تاریخ. اب وہ 22 تاریخ سے پھر معاملہ آگے آہستہ کچھوے کی رفتار پر چلتا جا رہا ہے اور پھر آج ایونچولی پتہ چلا ہے کہ جی پیر پر سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور اب تک اس میں کچھ نکلا نہیں ہے. 14 مئی کو الیکشنز ہونے تھے، وہ تاریخ گزر چکی ہے، آئین کی دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں، آئین شکنی ہو چکی ہے. ایک پاکستانی کو اس کے جو ووٹ کا حق ہے وہ اس سے لیا گیا ہے، چھینا گیا ہے. اس کی مرضی کی حکومت کا انتخاب کرنے کا اس کا جو حق ہے وہ اسے چھینا گیا ہے. لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس لیے نہیں ہو رہا کہ چیزیں کمپرومائزڈ ہیں. اسی طرح لاہور میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض خان کے کیس میں یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ جواب لے کر آئیں، وہی باتیں جواب لے کر آئیں، اور جواب میں جی سیکٹری انٹیریئر سے، سیکٹری داخلہ سے لکھوا کر لے کر آئیں کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے پاس ایجنسیز کے پاس ہے ہی نہیں. سیکٹری ڈیفنس نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں عمران ریاض، کسی بھی سیکیورٹی ایجنسی کے پاس ہے ہی نہیں عمران ریاض. تو انہوں نے کہا جی لکھ کر لے کر آئیں، اور اس میں بھی پھر یہ کہ غیر معینہ مدت کے لیے معاملہ سمیٹا گیا اور عمران ریاض خان کی بازیابی اب تک ممکن نہیں ہو پائی ہے. اور میں پہلے ہی کہتا آ رہا ہوں یہ عدالت میں ہونا ہی نہیں ہے کام. میں پہلے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ وہ جب آئیں گے وہ سیدھا ڈائریکٹ اپنے گھر آئیں گے. ان کو کہیں سے بھی بازیاب کرانا بڑا مشکل ہے. وہ آئیں گے تو ڈائریکٹ گھر آئیں گے. میں نے کس کس سے رابطہ کیا، میں نے کس کس سے رابطہ نہیں کیا. میں نے سب سے لٹرلی میں نے سب سے منتیں کی. میں نے کہا یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اس والد، والدہ اور اس بہن کے لیے کر رہا ہوں جو عمران ریاض کی اہلیہ ہیں، کہ جو پریشان ہیں. ان کے بچوں کے لیے کر رہا ہوں جو پریشان ہیں. ان کے بچے اپنے باپ کا رستہ تک رہے ہیں. اگر ان کے باپ نے کچھ غلط کہا جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے اور آپ سے وہ نہیں اس پر چپ رہا گیا اور آپ کو ایکشن لینا پڑ گیا، تو اس بچے کو دیکھیں، آپ ان بچوں کو دیکھیں. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کے بچے اپنے باپ کو کہتے ہیں؟ باپ کی شفقت، باپ کا سایہ، اللہ کرے ہمیشہ کے لیے ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پر سلامت رہے. پر ان کا تو کوئی قصور نہیں نا. اس بوڑھے باپ کا، ماں کا کیا قصور ہے؟ اس بہن کا کیا قصور ہے جو عمران ریاض کی اہلیہ ہیں؟ خاتون کا کیا قصور ہے؟ انتظار میں بیٹھے ہیں، بچوں کو بخار بھی تھا، پریشان علیحدہ کہ کب آئے گا عمران ریاض، کب بابا واپس آئیں گے، کب بیٹا واپس آئے گا. لیکن کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا پلیز، آپ کو بہت غصہ ہے، مانا بہت غصہ ہے. مجھے لٹرلی میں فون کرتا ہوں، مجھے آگے سے گالیاں سننی پڑتی ہیں. میں کہتا ہوں جی آپ نے جو گالیاں دینی ہیں دے دیں، خدا کا واسطہ ہے بتائیں. سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، منت کر لیتے ہیں، ترلا کر لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اس کی گارنٹی دیتے ہیں، ہم جا کر اس کو منائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. فیملی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی آپ کی بانڈنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. ان کی فیملیز بہت سے لوگوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. فیملی جا کے جب سامنے بیٹھے گی تو کیا بات نہیں بنے گی. میں نے فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم ایوری بڈی، آئی ہیو ناکڈ سو مینی ڈورز. یہ میرا فون میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں آپ کو اس میں اگر دکھاؤں کہ میں نے کتنے لوگوں کو کتنے پیغامات صبح دوپہر شام، لٹرلی صبح دوپہر شام میں نے لوگوں کو میسیجز بھیجے ہوئے ہیں. ان سے یہاں تک کہا ہے کہ بھائی جواب دے دیں، میں رات کے 3 بج گئے ہیں، جواب دے دیں، بتائیں مجھے کیا ہو رہا ہے. لمبے لمبے میسیجز کہ مجھے عمران ریاض کی رہائی سے کوئی فائدہ نہیں، نہ کبھی کوئی فائدہ عمران ریاض سے لیا، نہ کبھی لینا ہے. ایک اچھا تعلق ہے اور ساتھ دے رہا ہوں، صرف ساتھ دے رہا ہوں اس باپ کے لیے، اس ماں کے لیے، اس بیوی کے لیے، ان بچوں کے لیے، اس کے بھائیوں کے لیے. صرف اس لیے، کوئی غرض نہیں ہے، بالکل کوئی غرض نہیں ہے، خدا کی قسم سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ ان سے کہہ چکا ہوں لیکن ذرا اثر نہیں ہو رہا ہے. منتیں اپنے لیے نہیں، عمران ریاض کے لیے کر رہا ہوں. اور میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے کہا جی آپ جو گارنٹی مانگتے ہیں آپ کو گارنٹی ملے گی، پر ایک دفعہ کنسیڈر اٹ پلیز، ایک دفعہ کنسیڈر اٹ. لیکن آگے سے یہی اتنے کروڑوں کما لیے. یہاں تک کہہ دیا گیا مجھے کہ تم بھی اس میں نہیں پڑو، تم اس معاملے سے نکل جاؤ. جو اس معاملے میں پڑا ہوا ہے ان سب کا جو ہے وہ ڈیٹا تیار ہو رہا ہے، تمہیں بھی اٹھا لیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی یہ کر دیا جائے گا. یہاں تک آگے سے کہا جا رہا ہے کہ تم بیچ میں نہ پڑو. اور ہاں ایک بات اور اس میں بتا دوں، بڑے بڑے نامی گرامی صحافیوں اور اینکر سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنے تعلقات کو استعمال کریں اور عمران ریاض خان کی بازیابی میں رول پلے کریں. سب نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، سب نے کہا نہ بالکل بھی نہیں. یہ ہیں حالات. فواد چودھری صاحب کا کوئکلی بتا دیتا ہوں. فواد چودھری صاحب نے جو پارٹی اب چھوڑی ہے وہ اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ ان کی کچھ ویڈیوز ہیں، ان کی قابل اعتراض ویڈیوز ہیں.
جو ہاتھ لگ چکی ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ قابل اعتراض ویڈیوز ہیں، ان کو ہم نشر کر دیں گے اگر آپ نے پی ٹی آئی کو نہ چھوڑا. سو ہی ہیڈ نو ادر آپشن، ان کو پی ٹی آئی کو چھوڑنا پڑا. طاقت کا سرچشمہ عوام اور جعلی مقبولیت. یہ جو طاقت کا سرچشمہ عوام، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نعرہ ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور اگر عمران خان صاحب کی جعلی مقبولیت تھی اور جعلی مقبولیت ان کی نظر میں ہے، تو پھر فوری طور پر الیکشنز کیوں نہیں کروائے؟ پھر 90 روز میں انتخابات کیوں نہیں کروائے؟ پھر اس معاملے کو کیوں اتنا گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیوں انہیں لٹکایا جا رہا ہے؟ آپ بھی سیاست دان ہیں، آپ نے بھی سیاست ہی کرنی ہے. اپنی سیاست کے بچانے کے لیے ہی آپ نے پچھلے سال 9 اپریل کو اقتدار سنبھالا تھا. تو اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی جعلی مقبولیت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور صرف یہ کھوکھلی باتیں اور کھوکھلے نعرے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو الیکشنز اب تک کروا دینے چاہیے تھے. اور آپ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں، تو اس آخری بات پر آج کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا شاید نام لینے والا اس لیے کوئی نہیں کہ پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بلاول، آصفہ، بختاور، فیملی چل رہی ہے، فیملی انٹرپرائزز چل رہی ہیں، موروثیت ہے. پی ایم ایل این، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، سلمان شہباز، فیملی چل رہی ہے جناب، فیملی چل رہی ہے پوری کی پوری، خاندان کے خاندان چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس چل رہی ہیں، اوپر سے لے کے ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا. تو ان کو کیا ٹینشن ہے؟ تو ان کا نام لینے والے کوئی نہ کوئی گھر سے نکل آتا ہے. ادھر عمران خان صاحب اکیلے ہیں، نہ ان کا کوئی بچہ، نہ ہی ان کا کوئی عزیز، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار سیاست میں ہے. سو اس لیے عمران خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ نام لینے والا کوئی نہیں، پر وہ سب بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے، میری بات بھی یاد رکھیے گا، وہ کسی اور کے لاڈلے نہیں ہیں، وہ عوام کے لاڈلے ہیں. جس دن ووٹ پڑنے کا دن آیا، اس دن جواب بیلٹ کے ذریعے مل جائے گا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.